اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم ان کا بیان کرتے ہیں جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جن لوگوں کو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ راوی ہے، کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ ارشاد فرمایا چاہے رکھو چاہے نہ رکھو، یعنی سفر میں یہ اجازت دے دی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں 16ویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے، ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا، تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی جو سفر میں ہے مسافر ہے اس کے لیے آدھی نماز معاف، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس سے روزہ معاف فرما دیا کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھیں، بعد میں وہ مقدار پوری کر لیں۔ مسئلہ سفر، حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاک و نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو، یعنی ناجائز کام کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے لیے ہو، یعنی سفر میں ہے، اگر سفر میں کسی کام کے لیے گیا بھی ہے لیکن نمازوں کا ادا کرے گا، لیکن ناجائز سفر نہیں کرنا چاہیے بلکہ جائز سفر کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ مسافر نے زوبہ کبریٰ سے پیشتر اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہونے کا گمان غالب ہو، یا خادم یا خادمہ کو ناقابل برداشت کمزوری کا غالب گمان ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں، اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہیں، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے، یا کسی مسلمان طبیب، ڈاکٹر یا حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی علامت ہے، نہ تجربہ، نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا بلکہ کسی اور نے یا فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کر لیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ ذرا سی بات پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو مرض ہے روزہ مت رکھیے، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ یہاں بھی اعتبار کیا جائے۔ آج کل کے اکثر اطباء اگرچہ دوسرے ہیں تو فاسق ضرور ہے، ورنہ صحیح تو حاذق و طبیب فی زمانے نایاب سے ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں، نہ ان کے کہنے پر روزہ افطار کیا جائے، مسئلہ صاف ہے۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزہ منع کر دیتے ہیں ڈاکٹر، اتنی بھی ان کو پتہ نہیں کہ رکھنے کی کس مرض میں روزہ مضر ہے کس میں نہیں۔ عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا اور حیض سے پورے 10 دن رات میں پاک ہوئی تو بہرحال کل کا روزہ رکھے،
اور کم میں پاک ہوئی تو اگر صحیح ہونے کا اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے کا تو بھی روزہ بچے گا تو بھی روزہ رکھے، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو روزہ نہیں۔ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہر روزے کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا اولا ہے، خصوصاً حیض والی کے لیے ہے جن عورتوں کو مہینہ آتا ہے۔ بھوک اور پیاس، ایسیوں کے ہلاک کا خوف، صحیح یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے، اور صبر کیا تو اسے اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں۔ جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے وہ نہ رکھے، اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے، اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرے رمضان آ گیا تو آپ پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لیں، قضا نہ رکھے۔ بلکہ اگر غیر مریض مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں، خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ رکھنا بہتر۔ یہ سارے مسائل اور بھی سارے مسائل ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بالکل خلاصہ مسائل ہیں جو ہم نے آپ کو خلاصہ بتائے ہیں، سب الحمدللہ حوالے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔